دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جنات پر بحث ازل سے جاری ہے۔ بہت سے لوگ اس کھوج میں رہتے ہیں کہ جنات ہوتے کیسے ہیں، وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور ان کی شکلیں جانوروں جیسی ہوتی ہیں یا انسانوں جیسی۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات کیسے ہوتے ہیں، ان کے 7 گروہ کون کون سے ہیں اور یہ 7 گروہ کیا کام کرتے ہیں۔ ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پہلا گروہ، ناظرین گرامی، ارواح خبیثہ کی یہ قسم کسی گھر یا مکان کے اندر سکونت اختیار کر لیتی ہے اور اس گھر کے باسیوں کو خواب اور بیداری میں ڈراتی اور دکھ تکلیف پہنچاتی ہے۔ دنیا کے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر اور مکان ضرور ہوتا ہے جن میں اس قسم کے جنات رہائش رکھتے ہیں۔ ایسے مکان اور گھر کو عام طور پر بھارا اور آسیب زدہ کہتے ہیں۔ ایسے مکانات اور گھروں میں اس گروہ کے جنات مختلف حرکتیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات گھر کے رہنے والوں پر اینٹیں اور پتھر برساتے ہیں، بعض جگہ پاخانہ اور گندگی پھینکتے ہیں۔ کئی گھروں کے دریچے اور الماریوں سے چیزیں نیچے گراتے ہیں اور توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں۔ کئی بار یہی جنات اور شیاطین گھروں میں کپڑوں اور سامان کو آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ گروہ غیر آباد اور تاریک مکانوں میں بھی اپنا بسیرا کر لیتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ شام کے بعد اپنے مکان کے دروازوں کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ایسے وقت میں بعض مسافر جنات آ کر ان میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ بعض گھروں اور دکانوں کی برکت سلب کر لیتے ہیں اور گھروں میں فساد اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں اور گھر میں رہنے والے افراد کے درمیان تفرقہ اور عداوت پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ، ناظرین گرامی، یہ وہ گروہ ہے جس میں ایسے جنات، شیاطین اور ارواح خبیثہ شامل ہیں جو انسانوں پر مسلط ہو جاتی ہیں، جس سے ان کی صحت خراب ہوتی ہے اور سخت لا علاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو حکیموں اور ڈاکٹروں کی دواؤں سے ہرگز علاج پذیر نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ اسی گروہ کے جنات انسان کے جسم کے کسی خاص حصے کو متاثر کرتے ہیں تو وہ حصہ شل، مفلوج اور بیکار ہو جاتا ہے یا اس پر کوئی زخم نمودار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس قسم کے شیطانی اور جنونی آسیب کا انکار کرتے ہیں، گویا وہ حقائق قرآن کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں، یعنی شیطان نے مجھے چھو کر اپنے آسیب سے دکھ اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ بعض اوقات ارواح خبیثہ جب انسانوں پر مسلط ہو جاتی ہیں یا سفلی جادوگر اپنے عمل یا جادو کے ذریعے مسلط کر دیتے ہیں تو یہ انسانوں کو طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا کرتی رہتی ہیں۔ اس گروہ کے جنات کو تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان، چین اور تبت کے لوگوں میں اس قسم کے سفلی عاملین بکثرت پائے جاتے ہیں۔ تیسرا گروہ، ناظرین گرامی، اس گروہ میں شامل جنات اور ارواح خبیثہ اکثر قبرستانوں میں اور ان کے گرد و نواح میں اپنا بسیرا کرتی ہیں۔ یہ جنات زندگی میں انسانوں کے ہمراہ رہنے والے ہمزاد ہوتے ہیں جو موت کے بعد وجود انصری سے جدا ہو کر کچھ عرصہ متوفی لوگوں کی قبروں پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ ہندو لوگوں میں یہ عقیدہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کی روح بھوت بن کر مردے کے رشتہ داروں پر بعض دفعہ مسلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ لوگ جب کبھی اپنے مردے کو جلانے کے لیے گھاٹ پر جاتے ہیں تو اپنا لباس اور حلیہ تبدیل کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ سر، داڑھی اور مونچھوں تک کو منڈوا ڈالتے ہیں تاکہ موت کے بعد ان کے متوفی کی روح بھوت بن کر انہیں پہچان نہ سکے۔ نیز ہندو لوگوں میں یہ بھی رواج ہے کہ شمشان گھاٹ میں جس وقت یہ لوگ اپنا مردہ جلاتے ہیں اور مردے کی کھوپڑی جل کر تڑاک سے پھٹتی ہے تو وہاں جس قدر ہندو جمع ہوتے ہیں سب کے سب الٹے پاؤں اپنے گھروں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور پیچھے دیکھنے کا نام نہیں لیتے۔ دراصل ان کا یہ خوف بے وجہ نہیں ہوتا۔ مردے کی روح بھوت نہیں بنتی، بلکہ اس کا ہمزاد جو پیدائش سے اس کے ساتھ لگا رہتا ہے موت کے بعد اس کے جسد انصری سے الگ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات وہ ہمزاد موت کے بعد متوفی کے کسی رشتہ دار یا دوسرے شخص پر مسلط ہو جاتا ہے۔ چوتھا گروہ، دوستوں، شیاطین اور جنوں کا یہ گروہ قصابوں کی دکانوں اور ذبح خانوں کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے اور جانوروں کے خون اور ہڈیوں وغیرہ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوبر، ہڈی یا کوئلے سے استنجا کرنے سے اپنے اصحاب کو منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ یہ چیزیں جنات کی خوراک ہیں، اگر ان سے استنجا کیا جائے گا تو پھر وہ جنات کی خوراک کے قابل نہیں رہتی۔ پانچواں گروہ، پیارے ساتھیوں، جنات کا یہ گروہ پرندوں کی طرح ہوا میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ اسی گروہ کے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے رہتے تھے۔ اس قسم کے جنات کو اگر تسخیر کر لیا جائے تو یہ اپنے عامل کو مختلف ممالک کی سیر کراتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات کا عامل ہوا میں اڑ سکتا ہے اور تبت کے علاقے میں اس قسم کے عامل عام پائے جاتے ہیں جو ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ چھٹا گروہ،
معزز دوستو، یہ زانی اور شیوانی جنات و شیاطین کا گروہ ہے جو جوان مردوں، لڑکوں اور عورتوں، نیز خوبصورت کنواری نوجوان لڑکیوں پر مسلط ہو کر غلط ترغیب دیتا ہے۔ اس گروہ میں لوتی جنات اور شیاطین بھی ہوتے ہیں جو مردوں سے لواطت کے کبھی فعل کا ارتکاب فاعلی اور منفولی دونوں صورتوں میں کرواتے اور کراتے ہیں۔ یہ شیاطین جن لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں وہ ہرگز کسی صورت میں اس فعل سے باز نہیں آتے۔ ان کے لوتی تسلط اور تصرف سے بعض اشخاص اپنی جوان خوبصورت عورتوں سے منہ پھیر کر دیوانہ وار دن رات فطری وضع کے خلاف فعل کرتے ہیں اور ذرا نہیں شرماتے، اور بعض مفعولیت کی صورت میں مرتے دم تک دوسروں سے یہ شرمناک اور حیا سوز فعل کراتے پائے جاتے ہیں۔ بعض مرد اپنی بیویوں سے بھی یہ غیر فطری فعل کرتے ہیں۔ اس گروہ کے متاثرہ مریض مرد و عورت کا علاج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس گروہ کے جنات اور شیاطین کے عامل بھی اکثر زانی ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اس گروہ کے جنات اور شیاطین سے ہر ایک کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ 7واں گروہ۔ پیارے دوستو، اس گروہ میں وہ جنات اور شیاطین شامل ہیں جو کاہنوں، ساحروں، جادوگروں اور سفلی عاملوں کے پاس خبریں لاتے ہیں یا اپنے عاملوں کے دم، تعویذ، گنڈے، جھاڑ پھونکوں اور ٹونے جادو میں ان کی امداد کرتے ہیں، اور یوں ان کے دم سے ان کے سفلی عامل اور کالے علم کی دکان گرم رہتی ہے۔ اس قسم کے سفلی عامل اپنے خبیث موکلوں کی طرح پلید رہنے اور طیب ارواح سے بچنے کی خاطر اپنے ارد گرد گوبر اور گندگی کا ڈھیر لگا کر رکھتے ہیں۔ اس قسم کے جن، شیاطین اور ارواح خبیثہ کے عاملین کے نمونے اگر دیکھنے ہوں تو ہندوؤں کے کمبھ کے میلے میں ننگے، میلے، کچیلے، گندگی کھانے والے سادھو اس کی بہترین مثال ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں اس میلے میں شامل ہوتے ہیں۔ ہندو مرد، عورتیں لاکھوں کی تعداد میں دو طرفہ قطار باندھ کر ان کے درشن کے لیے بڑے ادب اور احترام سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان میں جو سادھو بہت ڈراؤنی اور خوفناک صورت والا اور بہت میلا، کچیلا اور گندا اور غلیظ ہوتا ہے، وہی لانتی بڑا گیانی سمجھا جاتا ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، جنات کے ان 7 گروہوں کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی کسی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔